بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین۔ ولعن اللہ علی آلائہم اجمعین۔ من یوم عداوتہم الی یوم الدین صلی اللہ دعائے ظہور وارث زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ایک مرتبہ سارے مومنین کے لیے، بانیان اشراف سیداتوں کے مرحومین کے لیے، آپ اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، اور خصوصاً نصاب کے حقیقی وارث قائم آل محمد سرکار کے ظہور وقت میں تعجیل کے لیے کوشش کر کے نبی ان کے بچوں پہ درود سارے مل کے بآواز بلند سامعین، سادات مومنین، عزادران سلطان کربلا، مہمانان حسین ابن علی، آپ سب عزتدار صاحبان کی اجازت ہے میں کائنات کے وارثوں کا ذکر پاک بسم اللہ جی اکبر بسم اللہ۔ انتہائی پڑھے لکھے، زیرت، فہمیدہ، نمازی، عزادار سے تشریف فرمائے، مالک آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، ذکر پاک کا صدقہ مالک آپ کی تمام شرعی حاجات پوریاں فرمائے۔ شام شہر کا رہنے والا ایک بندہ روایت کرتا ہے، میں شام سے چلا، کوفے گیا، روزی روٹی کی تلاش میں، لمحہ میں ضائع نہیں کیتا ہوگا۔
کہتا ہے میں شام سے چلا کوفے گیا روزی روٹی کی تلاش. کہتا ہے کافی دن میں کوفہ شہر میں گھوما پھرا، کام کو تلاش کیا کہ مزدوری مل جائے. کہتا ہے مجھے مزدوری نہیں ملی. کہتا ہے میں کوفے میں بھوکا مرنے لگ گیا. نوبت فاتحوں تک آ گئی. کہتا ہے میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ پردیس میں بھوکا مرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے گھر شام واپس چلا جاؤں. مہربانی صاحب، اپنے گھر واپس چلا جاؤں. کہتا ہے یہ ارادہ کر کے میں کوفہ شہر سے باہر آیا. کہتا ہے سامنے مجھے ایک باغ نظر آیا. میرا ایمان نہیں کھیوے علی گل ضائع ہو گیا. پہلا جملہ ہے، توجہ کریا جی. قبلہ کہتا ہے مجھے سامنے ایک باغ نظر آیا. کہتا ہے جسے دیکھ کے میرا دل باغ باغ ہو گیا. بستے رہو بھائی، بستے رہو، نسلوں کی خیر ہو. کہتا سامنے مجھے ایک باغ نظر آیا جسے دیکھ کے میرا دل باغ باغ ہو گیا. مہربانی صاحب. کہتا ہے میں نے دل میں سوچا باغ کے اندر جاتا ہوں، کوئی رکھوالا ہوگا، کوئی منتظم، کوئی مالی ہوگا. چونکہ بھوک لگی ہے تو اس سے کچھ مانگوں گا، تو پھل روٹی کچھ نہ کچھ مل جائے گا. کہتا ہے میں یہ سوچ کے باغ کی طرف چلا. بسم اللہ. یہ سوچ کے میں باغ کی طرف چلا. کہتا ہے میرا پہلا قدم باغ کے اندر آیا. 5 بندے بھی سبحان اللہ مجھے آنکھوں میں تعمیر راضی ہیں. کہتا ہے میرا پہلا قدم باغ کے اندر آیا. کہتا ہے میری یہ قرآن بدن بوڑھے پہ نگاہیں پڑی. میں بسم اللہ کرنا سکتا، بسم اللہ کرنا سکتا تو کی ساری میرے آنے. کہتا ہے پہلا قدم اندر آیا، میری ایک قرآن بدن بوڑھے پہ نگاہیں پڑی. چلو سارے نو رلے سن دے کوشش کریں اگلا جملہ سارے مجھے سبحان اللہ جو قرآنیت اضافہ ہو جائے. کہتا ہے میری ایک قرآن بدن بوڑھے پہ نگاہیں پڑی. کہتا ہے جو ہی میں نے اسے دیکھا مجھ سے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اس کی سیرت زیادہ حسین ہے یا صورت. اور بڑے گا مہربانی کی چیز بھائی مہربانی ہاتھ آ لیا زندگی ہونے. بسم اللہ کر. کہتا ہے میں پاس گیا، وہ بزرگ شخصیت، وہ بوڑھا مالی کدال سے زمین کھود رہا تھا. کدال سے زمین کھود رہا تھا، زمین میں لفظوں کا علاج ڈال رہا تھا. قبلہ کا بڑا سوادی ہے. زمین میں لفظوں کا علاج ڈال رہا تھا. کہتا ہے میں نے سلام کیا، اس کریم مالی نے مجھے جواب دیا. کہتا ہے میرے دل میں حضرت پیدا ہوئی کہ میں اس بوڑھے مالی سے روٹی مانگوں. کہتا ہے اس نے مجھے دیکھا اور مسکراہٹ فرمایا بھوک لگی ہے روٹی چاہیے. میں تو حیران ہے نا ایسے کا ضائع ہو جائے گا. بھوک لگی ہے روٹی چاہیے. کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا. میں نے سوال نہیں کیا یہ بندہ کون تھا جسے میری عادت کا جی پتا ہے. بسم اللہ کر. میں نے کہا جی بالکل بھوک لگی ہے روٹی چاہیے. اس نے کہا وہ سامنے درخت نظر آ رہے تھے. میں نے کہا جی ہاں. اس نے کہا درخت کے پاس جا، اس کے نیچے کپڑا ہے جو رومال ہے، اس میں روٹی ہے، کھا سکتا ہے تو کھا لے. دعائی دینا ہے تو خالی کو نہ جائے. چہرے پہ مسکراہٹ سے کم از کم پاکانہ فضائل سن کے ہونی چاہیے. کھا سکتا ہے تو کھا لے. کہتا پریشان ہو کے بیل پڑھائی پتہ نہیں یہ کون تھا جسے میری حاجت کا پتہ ہے، حاجت پورا کرنے کا بھی پتہ ہے. کہتا ہے میں وہ درخت کے نیچے آیا، بھوک لگی تھی شدت سے. میں نے وہ جلدی جلدی کپڑا رومال کھولا، اس میں سے جو کی سوکھی روٹی نکلی. کہتا ہے میں نے بسیار کوشش کی، سارا زور لگایا، پورا ٹل لایا، پورا بس لگایا.
کہ میں روٹی توڑ لوں. کہتا ہے مجھ سے نہیں ٹوٹی. روٹی بھی نہیں ٹوٹی اور دل بھی ٹوٹ گیا. بھوکا ہوئے بندہ کا اندازہ ہوتا ہے نا, دل دے دے آتا پھر پردیس ہو گئے. کہتا ہے میں نے دل میں سوچا اگر اس مالی سے جا کے شکوہ کروں بھائی کیسی روٹی تو نے دی ہے, اتنی سخت ہے ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی, تو اسے حجاب آئے گا, اسے حجاب آئے گا. کہتا دل میں سوچا کوئی ایسا بہانہ کروں اس کے سامنے وہ بھی مطمئن ہو جائے, انکل میں بھی مطمئن ہو جائے, میرا رائٹ ہوئے حق ہوئے تو سبحان اللہ کیا. جب کہتا ہے اس کی طرف چلا, وہ کدال سے زمین کھود رہا تھا, میں نے سلام کیا, اس نے جواب دیا, میری طرف دیکھ کہتا روٹی سچ کا نہیں ٹوٹ رہی. جی وہ جی لوگ کی کر لیا ہے لگا نا پاکا نے بننے والے کٹھے بیٹھے ہیں, روٹی سچ کا نہیں ٹوٹ رہی. میں نے کہا جی وہ روٹی کا قصور نہیں ہے, وہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں نا, تو میرے اندر سے زور ختم ہو گیا. زور کا نام آیا, اس بزرگ کی آنکھیں سرخ ہو گئی. اس نے کہا پگلے ویسے بھی وہ تیرے نصیب میں ہی نہیں تھی, وہ بطول ہاتھ کی پکی ہوئی. انجی بولنا چاہیے اس کر دیا, وہ تیرے نصیب میں ہی نہیں تھی, وہ بطول ہاتھ کی پکی ہوئی تھی. کہتا میں نے اس بوڑھے مالی کو سلام کیا اور میں چل پڑا کہ میں باغ سے باہر نکلوں. کہتا اس نے مجھے واپس بلایا. کہتا کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا روٹی وہی جو اپنے دے دی, اب میں اپنے گھر واپس سے آؤں گا. کہتا اس نے میں تو دیکھا مسکرا فرمایا میرے در پہ آنے کے بعد پھر کوئی بھوکا نہیں جاتا. انکل بہت مہربانی. میں نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا بس باغ سے باہر نکل, کوفہ شہر کی 2 گلیاں مڑ, کسی بندے سے پوچھ حسنین کریمین نور ہے نہیں ہے لنگر کھانے کا, لنگر کھانے کا جا, اتنی کھا سکتا ہے کھا لے. کہتا ہے میں باغ سے باہر آیا, میں نے ایک بندے سے پتہ پوچھا. کی پوچھا؟ پتہ. کہتا ہے مجھے ایسے لگا سارے شہر کو ہی اس پتے کا پتہ. چلو سارے لڑ جو تو میں جملہ پنجابی تبدیل کرنا چاہتا. کہتا مجھے ایسا لگا سارے شہر کو بھی اس پتے کا, آنا میں نہیں لگا سارا شہر کھاندے ہی ہوتا. یہ نہیں سونا صاحب صاحب یہ نہیں ہوگا. بسم اللہ کرنا, بسم اللہ کرنا. کہتا ہے میں موجودہ پتے پہنچا, لنگر ہی لنگر بانٹ رہے تھے, میں بھی بیٹھ گیا. اب اتنے دنوں بعد روٹی ملنے لگی, میرے دل میں سرد پیدا ہوئی, کاش اگر آج کل اسے گوشت مل جاتا. میں جی بھر کے کھاتا. کہتا سوچنے کی دیر سے ایک خاتم آیا, ایک نوکر آیا, اس نے میرے سامنے ایک دال کا پیالہ رکھا. آنے میں سوچیا چلو لبی تو صحیح, خوشودہ کو کھا لیا ہی تھے. کہتا روٹی بھی سالوں کے ساتھ لگا کے منہ کے قریب ہو گیا. کہتا جو ہی میں نے کھانے کا ارادہ کیا, ایک نوجوان کی آواز آئی سے دال نہیں دینی, اس کے لیے گوشت پکوا کے رکھا تھا. صدا حسین صاحب بزرگ کو تو میرے کل لیس بجے تک بندہ دنیا تے کھلو کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آتا رہے نا, جو ملے دی قیمت نہیں بڑھتی, میں دعا چاہیے. کہتا ایک نوجوان کی آواز آئی سے دال نہیں دینی, اس کے لیے گوشت پکوا کے رکھا ہوا ہے. کہتا میں نے اس نوجوان کو دیکھنے کے لیے سر اٹھایا, جو ہی میں اسے دیکھا میں پاگل ہو گیا, میں ہلکا پکا رہ گیا. بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ باغ والا بوڑھا جوان کیسے ہو گیا. یہ پڑھ گیا میں دال دینا میں بندے میں حد نہیں ہوگی ہے. یہ باغ والا بوڑھا جوان کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا تیرے لیے گوشت ہے, گوشت کھا. خاندانی بندے بیٹھے, ظرف اور معیار دیکھنا. کہتا روٹی لے کے سالوں کے ساتھ لگا کے پھر قریب لے گیا کھانے کے. کہتا جو ہی میں نے کھانے کا ارادہ کیا نا, مجھے وہ باغ والا بوڑھا یاد آیا. گل بڑی ضروری ہے. کہتا ہے مجھے وہ باغ والا بوڑھا یاد آ گیا. کہتا میں نے دل میں سوچا بھوکا ہونا اور ہے, بے ضمیر ہونا اور ہے. اوئے ہوئے ہوئے. کہتا ہے میں پردیسی تھا, مجھے بھوک لگی, میں باغ میں گیا. باغ میں بوڑھا مالی تھا, اس مالی سے میں روٹی مانگی. اس کے پاس جو تھا اس نے مجھے دے دیا. روٹی سب تھی, مجھ سے نہیں ٹوٹی, اس نے دے دیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان. حق بنتا ہے, مجھے روٹی ملی ہے, میں تھوڑی خود کھاؤں. چاچا جی مہربانی, تھوڑی اس کے لگی. کہتا تھوڑی کھاتا گیا, تھوڑی بچا کے رکھتا گیا. کھنڈ بغت دعا کر گیا. کہتا جو ہی میں بچاتا گیا رکھتا گیا نا, وہ نوجوان پھر قریب آیا. اس نے کہا پگلے جمع کیوں کر رہا ہے؟ جتنی کھا سکتا ہے کھا لے, اگر شام میں جانا چاہتا ہے تو میں اونٹ منگوا دیتا ہوں. نوکر امام حسین نے بولے ہیں نا,
شام لے جانا چاہتا ہے تو میں اونٹ منگوا دیتا ہوں. کہتا پہلی بار میں شہزادے کے سامنے کھڑا ہوا, میں نے دونوں ہاتھ باندھے, میں نے قبلہ یہ روٹی میں اپنے لیے جمع نہیں کر رہا. اس نے کہا پھر کس کے لیے جمع کر رہا ہے؟ کہتا جی میں پردیسی تھا, میں باغ میں گیا, باغ میں بوڑھا مالی تھا, مالی سے میں روٹی مانگی, روٹی سخت تھی مجھ سے نہیں ٹوٹی. اللہ قرآن میں کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے. اب حق بنتا ہے مجھے روٹی ملی ہے, میں تھوڑی خود کھاؤں, تھوڑی اس مالی کے رکھوں, تھوڑی خود کھاؤں, تھوڑی مال. کہتا میں نے بار بار لفظ مالی استعمال کیا نا, وہ شہزادے کے چہرے کی رنگت بدل گئی, سرخ ہوگی اس کی آنکھیں. اس نے کہا تو جانتا ہے وہ مالی کون ہے؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا یاد رکھ, چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی. ہن بھی چپ ہے نا, نصیب ہوتا بھی تو میرا بھیا. اس نے کہا تو جانتا ہے وہ مالی کون ہے؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا یاد رکھ, چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی, بھوکا ہے مگر بھوک مٹاتا ہے وہ مالی, کھاتا نہیں دنیا کو کھلاتا ہے وہ مالی, دیتا ہے تو لگتا ہے کہ داتا ہے وہ مالی. اس نے کہا احسان کی عادت اسی پیکر سے چلی ہے, یہ رزق ہے اس کا میں حسن ہوں وہ علی. نوکر رسول دے پترا دے ہاتھ جاؤ رڑ کے بولو حیدر علی. بس دے رہو انشاءاللہ, نسلانی خیال ہو انشاءاللہ. چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی, بھوکا ہے مگر بھوک مٹاتا ہے وہ مالی, کھاتا نہیں دنیا کو کھلاتا ہے وہ مالی, دیتا ہے تو لگتا ہے کہ داتا ہے وہ مالی. اس نے کہا احسان کی عادت اسی پیکر سے چلی ہے, یہ رزق ہے اس کا میں حسن ہوں وہ علی. توجہ بڑی سونی ہوگی. ایک نظم پڑھی, میرا پچھلا مہینہ گزرے ہے ذی الحج تک, کچھ نہیں کہ 10-12 نسبت ایسی ہیں جڑیاں میں اخیر پڑھ سکتا اس مہینے میں. ایسی ہیں بالکل لیڈیوں کیوں. ایک عید گزری ہے شیعہ کی, بسم اللہ سے جن عید مباحل آن دیں. آپ خود میں عید پڑھوں, بسم اللہ. کم سے کم 14 دن, زیادہ سے زیادہ 40 دن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی عیسائی ثابت حج کے زرق برق لباس پہن کے, نسلی گھوڑوں میں سوار ہو کے, سونا اور چاندی پہن کے مدینے آتے رہے مسلمانوں کے سادگی پسند رسول سے ملنے کے. انہوں بولنا چاہیے یار, بڑا حق بن گئی اس میں. عیسائی ثابت حج کے سونا چاندی پہن کے, زرق برق لباس پہن کے مدینے آتے رہے مسلمانوں کے سادگی پسند رسول سے ملنے کے لیے. سادگی پسند رسول سے, بسم اللہ. آج اتنے تشریف لے نجم پیر, سادگی پسند رسول سے ملنے کے لیے. اجازت بادشاہ, بسم اللہ. وجہ ہے کس سے ملنے کے لیے؟ سادگی پسند رسول سے. پوری زندگی یاد رکھے, سادہ ہونا اور ہوتا ہے, غریب ہونا اور ہوتا ہے. نہیں نہیں نہیں, کسی لڑے نہ لڑتے. میرے نبی غریب نہیں تھے, میرا پاک مصطفیٰ غریب نہیں تھا, میرا نبی سادگی پسند تھا. ہوں بھی تھوڑی چوکھی خاموشی ویکھ کے میں قطع پڑھواں. خدا کی ذات کا جس کو حبیب کہتے ہو, حشر میں جس کو بشر کا نصیب کہتے ہو, عرب کی رانی خدیجہ کنیز ہے جس کی, عجیب بات ہے اس کو غریب کہتے ہو. بولو نا اس چوڑی اڑا جی گئے شادہ میں نسلان دی خیر ہے بابا جی. میں لکھ باری آپ کا, خدا کی ذات کا جس کو حبیب کہتے ہو, حشر میں جس کو بشر کا نصیب کہتے ہو, عرب کی رانی خدیجہ کنیز ہے جس کی, عجیب بات ہے اس کو غریب کیوں. عیسائی آتے پاک نبی کو سلام کرتے, کلی رحمت سلام کا جواب دیتی. جواب دینے کے بعد حسنین کے نانا, نبیوں کے نبی, عیسائیوں سے منہ پھیر لے. قبلہ صاحب کو لائے کہتے وہ آخر تک, اس مات میں بھیڑ تک, جس بندے کلمہ سنے نبی دا پڑھیا ضرور سبحان اللہ اس کرتے ہیں. سلام کرتے پاک نبی جواب دیتے. جواب دینے کے بعد حسنین کے نانا عیسائیوں سے منہ کیوے والی والو, کیا رہ جاتا ہے اس کے پاس جس سے مصطفیٰ منہ پھیر.
سے مصطفیٰ منہ پھیرے، تھک ہار کے اٹھے، مسجد سے باہر گلی میں آئے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ جو اندر مسلمانوں کا رسول بیٹھا ہے اس کے بارے میں سنتے آئے ہیں، بڑا کریم ہے، بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے، ملنسار ہے، بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، یتیموں سے پیار کرتا ہے، بڑی کھپ پئی ہے تواڈے ملک سے جی میں گل کروں یہ جا گیا بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، یتیموں سے پیار کرتا ہے، یتیم اتنی محبت سے پالے میں زمانہ آج تک فیصلہ نہیں کر سکا اس کی بیٹی ایک تھی یا چار، میں تو گل کر گیا نا جب شاہدہ ہے، یتیم اتنی چاچا محبت سے پالے میں جب مصطفیٰ نے کر دی، زمانہ آج تک فیصلہ نہیں کر سکا اس کی بیٹی ایک تھی یا چار، اپنے آپ سے کہتے ہیں یہ کیسا کریم ہے، یہ کیسے اخلاق کا مالک ہے، ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ منہ پھیر لیتے ہیں، عیسائی یہ باتیں کرتے ایک دوسرے سے، صحابی رسول جناب سلمان فارسی کی نگاہیں بول رہے ہیں، مہربانی ہے قریب آئے کیا باتیں کر رہے ہیں، اللہ کا رسول کریم نہیں، انہوں نے کہا جناب مصطفیٰ اچھے اخلاق کے مالک نہیں ہیں، انہوں نے کہا ملنسار نہیں ہیں، انہوں نے کہا سلمان کہتے ذرا پاؤں سے لے کے سر تک اے اولیت نظر تو کرو، کیا تم اس قابل ہو کہ مصطفیٰ سے ملاقات کرو، سلام دی قسم میں میرا حق بنے تو رکھے یا نہیں، نہ حق بنے تو بے شک چوپ رہے، کیا تم اس قابل ہو کہ مصطفیٰ سے ملاقات کرو، نے کہا ہمیں ہوا کیا ہے، سلمان کہتا ہے یہ مہنگے مہنگے کپڑے پہن کے اس پہ روب ڈال لے آتے ہو جیسے غلام علی کے بچوں کے کپڑے عید والے دن جنت سے آتے ہیں، نہیں بولو نا پتہ لگے عاشق رسول سے بیٹھے ہیں، نبی دی آل دے نوکر میرے سامنے بیٹھے ہیں، اس نے کہا یہ مہنگے مہنگے لباس پہن کے اس پہ روب ڈال لے آتے ہو جس کی عبد کے بچوں کے کپڑے، بڑا سادہ بندہ ہے بابا جی روٹی کو موٹی آتا ہے، پڑے کا جھوٹ بولنا مقدر ہے، اس نے کہا یہ سونے کی مٹھیاں پہن کے آتے ہو، روب ڈالنے آتے ہو، جانتے نہیں سونے کو زر کہتے ہیں، اس کے نوکر کو ابو ذر کہتے ہیں، مہربانی سلمان کہتا ہے سادگی پسند بن کے آؤ، سادہ لباس پہنو، بسم اللہ چوکھی مہربانی، سادہ لباس پہنو، سونا اور چاندی اتارو، پیدل چل کے آؤ، سادگی پسند بن کے آؤ، کہتے میں فارسی وعدہ کرتا ہوں اگر وہ تمہیں نہ ملے میں یہ دروازہ ہی چھوڑ دوں گا، اتنا اعتماد ہے بابا دلویر نام کرتا، اگر وہ تمہیں نہ ملے میں یہ دروازہ ہی چھوڑ دوں گا، قبلہ صدا حسین صاحب روز جاؤ، وہ بندہ ذہنی طور سے مجلس بات کی حاضر کوئی نہیں، جب اگلی گل سن کے بھی مجھے سبحان اللہ نہ کہ یہ ہاتھ رسول تک خود سلام واسطہ چاہے میں یہ کتابیں جو پڑھی ہے بھائی کو علماء کو سنے، عیسائی اگلے دن اپنی رہائش گاہ سے چلے، سادہ لباس پہنا، سونا اور چاندی اتارا، پیدل چل کے آئے، 14 قدم مسجد سے دور تھے، اللہ کا حضور صحابیوں سے کہتا ہے اور گلی میں چلے مہمان آ رہے ہیں استقبال کرنا ہے، اینج بولی دا ہے، اینج ذکر حسین جو بولی دا ہے، آؤ گلی میں چلے، بسم اللہ کرا ہے گلی واڑی کیا بات، آؤ گلی میں چلے مہمان آ رہے استقبال کرنا ہے، ملے پاک نبی عیسائیوں سے مسجد میں لے آئے، باتیں شروع ہوئی، کیوں آئے اکٹھے ہو کے جو آئے نجران سے چلے ہو کیوں آئے، کوئی مقصد ہے نا، انہوں نے کہا جی پوچھنا ہے آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں، علماء کھڑا امام دی قبر دی شبیہ سامنے، 12 محرم پڑھے نے 12 سال دی اس نوکری وچ اس گداکاری وچ اس چاکری وچ سونے نبی تے یہ دیو نکی لین وچ دیو بڑی گل میں نے سنی، یہ دیو نکی لین وچ بڑی گل میں نہیں سنی تے میں سناویا ورنہ نے انہاں کچھ بولیا سنیاں پر اور پتہ لگے شیعہ نبی پڑھ دے کہ میں نے شیعہ نبی سن دے کہ میں نے انہیں پوچھنا آیا آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں، نبی مسکرا کے کہتے ہیں میں نے کیا ماننا ہے وہی مجھے مانتا ہے جو انشاءاللہ ہاتھ جو چہرہ جائے بھائی نسلہ انشاءاللہ خیر ہی ہو بچہ، میں نے کیا ماننا ہے اللہ اکبر سونا کر کے جنہیں جیئے رڑ کے یا رسول اللہ سونا سونا بسم اللہ جی میں لکھ کر یکا میں تکتا پوچھنا ہے آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں، نبی مسکرہ فرماتا میں نے کیا مانتا وہی مجھے مانتا ہے جو مانتا ہے، انہوں نے کہا نہیں حیثیت کے طور پہ جناب عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں، میں قرآن گواہی دیا ہے اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا نبی ہے، کتاب لے کے آیا ہے، نبی بن کے آیا ہے، انہوں نے کہا نہیں گڑبڑ ہو گئی، بندہ نہیں ہے بیٹا، بندہ نہیں ہے، کائنات کے بارے سمجھتے ہیں بات تو دلیل سے ہوتی ہے، کوئی دلیل بھی ہے جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے،
انہوں نے کہا جی ہے کلیم تو میں دو تو انہوں نے کہا چونکہ بغیر باپ کے ہے نا عیسیٰ، صرف بی بی مریم کا بیٹا ہے عیسیٰ، تو اس لیے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ کائنات کے وارث مسکرات فرماتے ہیں پھر آدم تو اس سے بھی اچھا بیٹا، اس کی تو ماں بھی نہیں ہے۔ جی وہ یار کے رہے ہو مستے رہو شاءاللہ ہے، آدم تو اس سے بھی پیارا ہو گیا نا، اس کی تو اندر جی ماں بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہ تھوڑی گل کا جواب کوئی نہیں، پر اسی منتے ہیں ہوں بھی یہ بندے ہیں جو بار بار آ کے ایسا منتے ہیں۔ اللہ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم، حبیب فقل ان سے کہتے تعالو آؤ نہ دو نگاہ دیں ابنانا و ابناکم، کہ سونا میں نہیں ہوتا، ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو، نساءنا و نساءکم، ہم اپنی مسئولات کو تم اپنی مسئولات، انفسنا و انفسکم، ہم اپنے جیسوں کو۔ شکریہ پہلے لمحے بولے ہو تم اپنے جیسوں، پھر کیا کریں گے؟ پھر مل کے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کریں گے۔ سوشل میڈیا تے جو کچھ چلتا پیا ہے، جڑے حالات بنے پے تواڈے سامنے نے، منت تے زندہ قوم ہونے دا ثبوت دیا جے۔ یہ دن نیڑے میرے ہوندا کوئی نہیں، قافلہ تیار ہو گیا میدان مباہلہ میں جانے کے لیے، 5 افراد پہ مشتمل قافلہ، سچی کے گھر سے سچے لے کے سچا چلا۔ روڑا پہ ہے سوشل میڈیا دے نا، زندہ قوم ہونے دا ثبوت ہی ہونا میرے نال، سچی کے گھر سے سچے لے کے سچا چلا۔ میں تے پاک رسول دے نوکراں دا نوکر ہے، اس میرے دا خادم آ قبول کرنا تو نہیں مہربانی ہے، دعوت کیتی ہے نا۔ انجی گل میری کی اوقات ہے مولوی صاحب، میری کی حیثیت ہے؟ کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے، مہربانی، کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے، بسم اللہ، پیاروں کافی اگلا کافی ضائع نہیں کرنا، کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے، کیوں صرف اہل بیت ہیں یاروں کو لے چلے۔ ہسدے رہو شاءاللہ ہر تجھے راجے نہ تربیتاں دی خیر ہوئے۔ کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے، اللہ سے دے، کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے، کیوں صرف اہل بیت ہیں یاروں کو لے چلے۔ گل گھوڑی جی کرنی ہے، یاروں کو لے چلے، یاروں کو لے چلے، کیوں صرف اہل بیت ہیں یاروں کو لے چلیں، سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلیں۔ مولوی پڑھنی مقامنا ملک اسا بڑھایا ہے، محمد علی جناح شیعہ فاطمہ جناح شیعہ پورا میڈیا منتا پہ ہے، اسا امن پسند لوگ ہاں، امن پسند امامہ دے ملنے آڑے ہاں، اسی لڑائی نہیں چاہتے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں، تیرے پاس ساچا تو لیا، میرے پاس ساچا میں لے آتا ہوں۔ کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں، کیوں صرف اہل بیت ہے یاروں کو لے چلیں، سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلیں، اور اگر 4 بیٹیاں ہیں تو چاروں کو لے چلیں۔ بڑا مکان ہے، کھا مکان ہے، اگر 4 بیٹیاں ہیں تو کیا حکم ہے قرآن کا؟ نساءنا و نساءکم، جمع کا سلگا ہے، معیار سچ پہ صدق سے معمور ایک ہے، مولوی شرم نہیں آتی، سیگا نساؤنا کا ہے مستور ہے۔ اس پاسوں بھی بولیا نہیں میرا زندگی ہو جائے اللہ اکبر، سیگا نساؤنا کا ہے مستور۔ کوئی بھی قافلہ تو نہیں ساتھ ساتھ، کوئی نہ کوئی ترتیب ہوتی، کوئی اگے ہوتا ہے، کوئی پیچھے، کوئی درمیان، کوئی سجے، کوئی کھبے۔ پاکان قافلہ جو گیا مطالعہ موالج ترتیب کی ہے، اس کاروان میں خیر میں آگے چلے رسول، کتے کو سید بیٹھے ضرور اگلی گل تو سبحان اللہ کیا، اس کاروان میں خیر میں آگے چلے رسول، پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن بطول۔ جیبو کھیوے گئے ہو، کہتے ہیں ساتھ ترتیب کو نہیں یاد ہے، ترتیب جلدی نہیں، اے دری میرا رائٹ بن گیا، اس پاسوں میں پیچھے تک نیچے واپس ہو، یاد کی صدا ہونی چاہیے، کوئی کہے صدقے جاوا، اس کاروانے خیر میں آگے چلے رسول، ترتیب کو یاد ہے کہ کونن، پیچھے کونن، مشکار کونن،
سجے کون کبے کون چوڑی کون پیچھ کون ترتیب کون یاد ہے میں خیال پڑھوں اچھے اس کا خیال پسند ہے دعا کریا جائے اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن بطول خیر النساء کے بعد علی نور با اصول سرور کے پاک ہاتھ سے عصمت کا پاک پھول جناب حسن لپٹا ہوا نبی سے نبوت کا ذہن تھا سینے میں دل تھا دل میں دھڑکتا حسین اور حق بڑھے پورا کھیویا نے سنے نوکر امام حسین نے بولو حیدری بابا جی سجدہ دعا کرتے پہ اللہم جی کرم جی کرم صدقے جاؤں چلو چلتے ہیں یہ گل کرتے ہیں لپٹا ہوا نبی سے نبوت کا ذہن تھا مجبور کر چکے ایک کتھا پڑھا فقط فلک پہ ہی برسا نہیں ہے برے کرم ساری دیہڑی بابا کرو قیمت نہیں بڑھتی میں دعا چاہیے فقط فلک پہ ہی برسا نہیں ہے برے کرم جہان سارا اسی کی عطا پہ پڑتا ہے اور خدا کے حکم سے جب سچوں کا کاروان بنے علی بطول کے نقش قدم پہ چلتا ہے بندہ بھی بیٹھے ہی رہ گیا ہے کھلیا جائے ہو اللہ اکبر آدمی ہو گئے زندہ رہا یہ کر میں لکھوار یا خدا کے حکم سے جب سچوں کا کاروان بنے علی بطول کے نقش قدم پہ چلتا ہے لپٹا ہوا نبی سے نبوت کا ذہن تھا سینے میں دل تھا دل میں دھڑکتا حسین تھا یہ تو پانچ پاک پورے ان اتروں کاپیاں صدا حسین صاحب قبلہ ہے کہ سوکھی گل میرے کو کوئی نہیں جو ہن بھی چپ کر جاؤ تو نصیب ہے میرا نصیب ہے تو پانچ پاک پورے نے عبد المسیح بڑا بوپ والے مدینہ عیسائیاں دا اس جاسوس کلیا پتہ کر کیڑا کیڑا پہ آؤں گا لمحوں جاسوس واپس آیا عبد المسیح کہتا کیا بنا کون کون آ رہا ہے اس نے کہا بادشاہ کیا بتاؤں گلشن حق کے پھول لگتے ہیں ذی نسب با اصول لگتے ہیں کل ملے تھے نا ایک رسول سے ہم آج پانچوں رسول لگتے ہیں اے میرا مولا اللہ اکبر یا سنی رائے کا وسط رہو انشاءاللہ کل ملے تھے نا ایک رسول سے ہم آج پانچوں رسول لگتے ہیں جائے مباہلہ پہ جو پہنچا یہ کارواں وہ جڑا میدان چنی آئی ڈیسائیڈ کیتا ہے وہی تھے کٹھے ہونے اس قلعے وچ بگے وچ پیڑے وچ کٹھے ہونا اس جگہ تے جائے مباہلہ پہ جو پہنچا یہ کارواں عصمت معاب دین کے معصوم پاسباں عصمت معاب سر چاہے بندہ جڑا کہتا میں کدی ذاکر وائز عالم نگل ضائع نہیں کی میں قیمت دے بھی عصمت معاب دین کے معصوم پاسباں دیکھا جہان والوں نے اسلام کا جہان مہربانی ہونا بندے دی بھائی عصمت معاب سب تو دعا کرے عصمت معاب دین کے معصوم پاسباں دیکھا جہان والوں نے اسلام کا جہان پھیلی خدا کے نور کی کرنیں یہاں وہاں یہاں علامہ صاحب ایک لفظ ہے مسلمان تسلیم کرنے والے کو بولتے ہیں مسلمان تو سن کروڑ والی سنیے یہ دیکھو سونا سنیا ہوئے تو بشک چپ رہ جائے میرا حق بڑھے تو اتنا بولے میرا ہاتھ کھٹ جائے جائے مباہلہ پہ لگے گا میں جشن مباہلہ پڑھتا پہ وعدہ ہو گیا جائے مباہلہ پہ جو پہنچا یہ کارواں عصمت معاب دین کے معصوم پاسباں دیکھا جہان والوں نے اسلام کا جہاں پھیلی خدا کے نور کی کرنیں یہاں وہاں عبد المسیح دیکھ کے حیران ہو گیا کلمہ پڑھے بغیر مسلمان ہو زندہ نعرہ زندہ قوم سونا سونا ہے دلیل تو میں نے پسند آئیے اللہ اکبر جائے مباہلہ پہ جو پہنچا یہ کارواں عصمت معاب دین کے معصوم پاسباں دیکھا جہان والوں نے اسلام کا جہان پھیلی خدا کے نور کی کرنیں یہاں وہاں عبد المسیح دیکھ کے حیران ہو گیا کلمہ پڑھے بغیر مسلمان
پاک تلاوت فرماؤ سارے بسم اللہ سے بسم اللہ قبلہ تشریف لے آئے ہو سکتا ہے میں فضائل تے چھڑ دیں چوک حقیقت میں ایک جملہ غربت رکھوں گا اللہ مالک دے وارث دے سارے مدافعان باعث ذاکر عالم سارے دی مالک حفاظت فرما مالک سفر پہ خطر فرما اللہ اکبر عبد المسیحی دیکھ کے حیران ہو گیا کلمہ پڑھے بغیر مسلمان ہو گیا ایک قلعے پہ چڑھا قوم کی طرف منہ کیا منہ کر کے پھر پادری نے قوم سے فوراً کیا خطاب کہتا ہے اس کاروان حق کی انوکھی ہے آب و تاب چاہیں اگر تو کاٹ دیں ناخن سے آفتاب مرضی اس بندے دی جڑا مونڈی نال سندا رہیا تے ناخن تے نہیں بولیا ہے پھر پادری نے قوم سے جڑا بڑا ٹبر پادری ہے نا وہ ضرور اس کا بن کریا پھر پادری نے قوم سے فوراً کیا خطاب کہتا ہے اس کاروان حق کی انوکھی ہے آب و تاب چاہیں اگر تو کاٹ دیں ناخن سے آفتاب اشانے تو دم کراندے ہو پینا تو دم کراندے ہو ساڈے جٹاں دی مجھ نہ ملے تے روٹی دم کرا لیں گے سارے کراندے ہو کہ دم کیوں کراندے ہو دسن لگا پھر پادری نے قوم سے فوراً کیا خطاب کہتا ہے اس کاروان حق کی انوکھی ہے آب و تاب چاہیں اگر تو کاٹ دیں ناخن سے آفتاب کہتا ہے ان کی دعا ثواب ہے اور بد دعا عذاب اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے ان کی دعا ثواب ہے میرا حق بڑھے تو سبحان اللہ کیا جائے ان کی دعا ثواب ہے اور بد دعا عذاب اس نے کہا عیسائیوں بندے کے بچے بنو یہ جو 5 آ رہے ہیں ان سے مبالغہ نہیں کرنا یہ جو 5 آ رہے ہیں ان سے مبالغہ نہیں کرنا قوم نے کہا تو ہمیں لایا مبالغے کے لیے ہم بھی آ گئے وہ بھی آ گئے مبالغہ کرنا کیوں نہیں ہے کہتا ہے کیا بتاؤں ختم رسول کا سارا قبیلہ ہی نور ہے اپنوں کو لے کے آیا ہے سچا ضرور امام محمد رضا آخر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ختم رسول کا سارا قبیلہ ہی نور ہے اپنوں کو لے کے آیا ہے سچا ضرور ہے ایک گل میرے سونے نبی بھی کی تھی میرے پاک مصطفیٰ بھی ایک گل عبد المسیح نے کی تھی آپ وہ بھی کریں عیسائی عالم کے سامنے کھڑے ہو جو جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا تھا عیسائی عالم کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کا سکر عبد المسیح یاد رکھ اسمت ہے جس کا نام میرے گھر کی چیز ہے نہ دو کھویا میں ایڈی کریم چکالتا ہے اسمت ہے جس کا نام میرے گھر کی چیز ہے خود کی بریا کو میرا قبیلہ عزیز ہے سچ اور جھوٹ میں میرا آنگن تمیز ہے عیسائیوں بندے کے بچے بنو مریم میری بطول کی ادنا کنیز ہے ہاں کون اڑے کرنا عیسائیوں بندے کے بچے بنو مریم میری بطول کی ڈر گئے ہو پھر بولو مریم میری بطول کی انہوں نے کہا مانتے ہیں مریم کا لیجا ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں میں مانتے ہی نہیں بندہ 12 سے اقتدار جو بیٹھا ہوئے مصرہ پڑھا بندہ سبحان اللہ نہ کیا انہوں نے کہا مانتے ہیں مریم کا لیجا ہم عیسیٰ کو ماننے والے ہیں اللہ کا رسول کہتا مانتا ہوں عیسیٰ نبی ہے پاک ہے ذی احترام ہے ارے وہ تو ہے مقتدی میرا مادی امام ہے وہ تو ہے مقتدی میرا بیٹا امام ہے چادر منگوائی عبد المسیح نے عالم دین تشریف فرمانے کرام مانے اندر ڈھیر پڑ گیا آخری گل سنائے دی کیوں گلے میں ڈالی شیعہ سنی تمہارے نبی کے سامنے آیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والا اس نے یوں دونوں ہاتھ باندھے ہاتھ باندھ کے ہم پر ملال کر نہ طبیعت ملول کر میں منگیا تو نہیں کچھ کسی بناتا کڑی دے صاحب نال میں 44 منٹ پڑھ لیا 44 منٹ کٹ نہیں منگیا اپنی مرضی نال سارے بولے ہو علامہ صاحب قبلہ تو لے کے بعد اکرم بستی تو لے کے او بزرگاں تک ذاکر سمجھو شاعر سمجھو امام حسین دا کبھی سمجھو نبی دا نعت خواں سمجھو سنت شیعہ سنی سمجھو تو ضرور اگلی گل تو سبحان اللہ کہا جی ہم پر ملال کر نہ طبیعت ملول کر کہتا تکلیف دی جناب کو اوقات بھول کر ہوئے 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 تانے انہیں جوگی ایسی کوئی نہیں جیڑے پینڈے پہ گئے ڈر کوئی نہیں میں سفیکر تو پیدا علماء شہید ساڈے ہوئے نے مات بھی
سارے شہید ہوئے نے ڈر لگے پیشہ کچھ کٹور جاوے جہاں حق پڑھنا ضرور اس نے کہا ہم پر ملال کر نہ طبیعت ملول کر تکلیف دی جناب کو اوقات بھول کر احسان ہم پہ کونوں مقام کے رسول کر گستاخیاں بھی بخش دے جزیہ قبول کر گستاخیاں بھی ماتمی حجر ہے گستاخیاں بھی بخش دے جزیہ قبول کر عیسائی کہتا محمد عورت ہو مرد عورت ہو مرد گھر ہو کے میدان عام ہو تم سے لڑے وہی کہ جو نسل آرام کہتا ہے ہم پر ملال کرنا طبیعت ملول کر تکلیف دی جناب کو اوقات بھول کر احسان ہم پہ کونوں مکان کے رسول کر دل ازاری کرنا کسی کا مقصد نہیں مہمان نے سارے امام حسین علیہ السلام دے تسی نہ کرو جو اوپر ہوندے مہمان ہوتا ہے کوشش کرو تو حق لے کے جاوے چوڑی پار کے جاوے احسان ہم پہ کونوں مکان کے رسول کر گستاخیاں بھی بخش دے جزیہ قبول کر عیسائی کہتا محمد عورت ہو مرد گھر ہو کے میدان عام ہو تم سے لڑے وہی کے جو نسل پڑا سارے ایک بار یکھے پہلا ہو رہے پڑھ گیا میں بسم اللہ کر پڑھ گیا علامہ صاحب تشریف فرمان ہے رج کے مشاہد پڑھیں گے ایک کو جملہ میں گناہگار کا نہ آ جاؤں قوم کو حکم دیا اس نے 10,000 دینار لاؤ قوم ایک تشت میں رکھ کے ایک تھال میں رکھ کے 10,000 دینار لائی اس نے میرے معظم رسول کے سامنے پیش کی اس نے معافی مانگی میں بھی صاحب اولاد تھا یہ جمی ہوئے کہ میرا وعدہ ضرور مجھ چکائے نکلے گا نبی کو دینے کے بعد اس نے قوم سے کہا 10,000 دینار اور لاؤ قوم نے کہا تو نے 10,000 دینار مانگے ہم نے دیے تو نے پاک رسول کو دے دیے اب یہ اور کیوں مانگتا ہے اس نے کہا شرم نہیں آتی اتنے بڑے بندے کی بیٹی چل کے آئی ہے یہ آئے تو صدقے جاؤں یار یہ پڑھے ہیں میں تیرے واسطے بسم اللہ کرا اس نے کہا شرم نہیں آتی اتنے بڑے بندے کی بیٹی چل کے آئی ہے شیعہ آئے کرے آئے نکلتے چل کے آئی ہے میں خالی کیسے بھیج دوں ایک کو جملہ میں اپنا کتاب کا نام ہے الہجوم علی بیت فاطمہ میں ترجمہ کراتی دکھائی نکل جائے کتاب کا ترجمہ بنتا ہے فاطمہ کے دروازے پہ رش جناب حافظ ریاض صاحب قبلہ ان کے فرزند ہیں سید محمد صاحب میں پاس پڑھتا رہا ہوں ان نے کتاب لکھی ہے اس میں سے میں ایک روایت پڑھنے جا رہا ہوں برکہ ابن عبداللہ یہ کہتا ہے میں مدینے میں علی پاک کا ہمسایہ تھا شیعہ ہوئے بندہ ماتمی ہوئے صدا صاحب قبلہ کا ضرور اگلی گل دکھائی کرے جائے کہتے ہیں میں مدینے میں علی پاک کا ہمسایہ تھا بدول دفن ہو گئے میں آپ چھڑیا تو سون چھڑیا ایڈی سوکھی ہوئی نہیں میری سین 40 قبریں بنائی ہیں علی پاک نے کوئی بھی سوال کر سکتا ہے کہ 40 قبریں حسین کی اماں کو دفنانے کے لیے بنائی نہیں حسین کی ماں کو چھپانے کے لیے بنائی کہتا ہے بدول دفن ہو گئی آدھی آدھی رات اٹھ کے علی روتے تھے رون زندگی دا ایک جملہ سمجھ آگے تو ضرور ہائے کریا جائے کہتا ہے علی روتے تھے مدینے والے ہنستے تھے ہنس ہنس کے کہتے اس نے ہمارے مردوں کو مارا ہم نے اس کی مزدور کو مارا تیری ہائے تو صدقے جمع گل میں آخری کرتا پیا اس نے ہمارے مردوں کو مارا ہم نے اس کی مزدور کو مارا کوشش کری زبان ہوئی دہایا کی پھر نمی منگن دن منگن دی راتا کہتا ایک شب علی رو رہا تھا یہ ہنس رہے تھے مجھ سے برداشت نہیں ہوا آدھی رات کا وقت تھا میں در پہ گیا دستک دی نبیوں کا مشکل کشا علی باہر آیا ماما کھلا ہوا سارے میں خاک گریبان چاک علی دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہا ہے میں نے کہا یا علی موت فوت ہر گھر میں ہوتی ہے اتنا نہ رہو کہ مدینے والے مذاق اڑائیں کہتا ہے چیخ نکلی علی کی علی فرماتا ہے برکا میں کوئی بطول کی جدائی پہ رو رہا ہوں میں تو صرف یہ روز کے رو رہا ہوں جب میں نے غسل دیا ہے اس کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی برکا محمد کی بیٹی ہاتھ نہیں اٹھاتی تھی کہتی تھی یا علی یہ زخم میرے بابا کے لیے